تو نہیں ہو سکتے، وہ تو ایک قاتل تھا انسانیت کا، اس نے ہولوکاسٹ کی پروفیسر صاحب، اس پہ تو اس کا اپنا وہ نہیں، لیکن وہ وہ انسانیت کے لیے ہم اسے مشکور ہو ہی نہیں سکتے اس کا، میں تو نہیں سمجھتا، اس لیے کہ اس کے وہ جنگ کی وجہ سے تبدیلی ضرور ہوئی، لیکن وہ ایک ایول تھا، ہٹلر واز این ایول تھا۔ کئی دفعہ یہ پلانٹ جو ہے نا جی، جو یہ تبدیلی لاتے ہیں، یہ خود بعد میں کسی تبدیلی کے نقش چھوڑ جاتے ہیں۔ جی بالکل، بلا شبہ یہ بھی ہوا ہے کئی دفعہ، ہسٹری گواہ ہے اس بات کی۔ اب جو لائیں گے، اب یہی دعا ہے کہ جو آئیں برائی کو تو یہ ختم کریں، لیکن کوئی ایسا نقش نہ چھوڑ جائیں جو ہمارے لیے پھر سے ایک برائی شروع ہو جائے، اور 38 سال کے بعد اس برائی کی شروع ہوتی ہے، 38 سال کے بعد پھر اس کو یہ پلانٹ آ جائیں جنگ کی شکل میں، تاریخ کی شکل میں، پھر ختم شروع کر دیں۔ ٹھیک ہے، تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو آپ تبدیلی کے سلسلے میں آپ ذکر فرما رہے تھے، وہ یوں ہے کہ یہ 14 میں جو تبدیلی آئی اس نے ٹائم لیا، اور اب تک کمیونزم ہے، حالانکہ کمیونزم پسپا ہو چکا ہے، لیکن اس کے جو اثرات ہیں تاریخ پر ثبت ہیں۔ اس نے زار سسٹم کے خلاف جو تبدیلی آئی، اسی طرح 14 میں جو برطانیہ جو چھا رہا تھا، 40 میں اس کو خلاف جو 40s میں ہم ملک آزاد ہوئے، تو یہ آزادی کے بعد دیکھیے کس طرح ایسے تبدیلی ہوتے ہوتے آج برطانیہ ایک جزیرہ بن کے رہ گیا۔ تو یہ تبدیلی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فوری آئے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے نقش چھوڑ دے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا بائی دی پیسج آف ٹائم، بائی ایئرز وہ معاشرے میں تبدیلیاں آتی جائیں، اور خاطر خواہ قسم کی تبدیلی آ جائے۔ یہ اینگل کتنے دن تک برقرار رہے گا؟ ابھی اس دفعہ ان کا اینگل نہیں لگ رہا، اس دفعہ وہ آپس میں مل رہے ہیں۔ اچھا، اس دفعہ وہ مل رہے ہیں۔ سن 30 میں 40 میں ان کا اینگل لگا ہوا تھا۔ اچھا، یہ ماضی میں کب ملے؟ آپ نے کوئی ہسٹری دیکھی؟ جی، ماضی میں یہ سن 14 میں ملے، یہ 38-40 میں ملے، یہ 47 میں بھی ان کا پر تو پڑ ہوا تھا، جس کی وجہ سے بڑی تباہی آئی۔ لیکن میں پھر آپ کو اسی طرح لاؤں گا، آپ نے دیکھا پاکستان بنا گئے، اب یہ سن 79-82 تک یہ تھے، اس وقت یہ جو کچھ کر گئے ہیں جو ابھی تک جاری ہے سلسلہ۔ تو یہ سب سلسلہ ایسا ہے کہ یہ اپنی طرف سے اس چیز کو کھیڑ دیتے ہیں، یہ وہ چیز سامنے آ جاتی ہے، اس کو ہر ایک کو احساس ہونے لگ جاتا ہے، چنانچہ پھر اس کے خلاف رد عمل ہوتا ہے۔ اس رد عمل میں تاریخ میں یہ بھی کئی دفعہ ہوا ہے کہ رد عمل ہوا ہے، لیکن وہ اپنے نقش چھوڑ گیا، لیکن وہ جو تبدیلی پلان لینے چاہتے ہیں وہ لے آتے ہیں۔ دیر از نو زار سسٹم، دیر از نو کولونیل سسٹم ناؤ، اینڈ انڈسٹریلزم کے جو بہت زیادہ نقصانات شروع تھے اس کو بھی کسی حد تک کنٹرول کر لے گیا۔ اب دعا یہ کریں کہ ہم پر جو پاور مسلط ہیں، جن کے خلاف یہ رد عمل کراتے ہیں، اللہ کرے بڑا رد عمل ہو، اور یہ جو ہیومن رائٹس کی پامالی ہو رہی ہے، یا سپر پاور کی شکل میں جو دنیا میں جنگیں 3-4 ہو چکی ہیں، یہ سلسلہ ختم کرے، اس سے جان کیوں یہ تبدیلی لاتے ہیں۔ اور میں نے آپ سے جو سسٹم کی بات کی ہے کہ تبدیلی آنے والی ہے، وہ میں آپ سے تھوڑا سا اس میں وہ کرنا چاہتا ہوں۔ بائی سسٹم آئی مین کنسیپٹ آف گورنمنٹ از چینج سم ٹائم۔ کنسیپٹ آف گورنمنٹ، اب یہ ہے کہ وی ہیو اے ڈیموکریٹک گورنمنٹ، ممکن بعد میں ایسی تبدیلی ہے ہم ڈیموکریٹ ہو جائے، کوئی اور لفظ بولنا شروع کر دیں، بیکاز نیشنل گورنمنٹ آ جائے، بیکاز سسٹم ول بی چینج، ایمرجنسی لگ جائے، پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ آ جائے۔ تصور آ رہا ہی ہے، جتنا آپ امیجنیشن سے جو بات سوچ لیں، یہ تبدیلی لائیں گے، اور تبدیلی لانے کے بعد یہ پھر اس طرف چل پڑیں گے کہ اس تبدیلی کو کس طرح ایسا یا فوری طور پر ختم کیا جائے۔ اچھا، اور دعا یہ کرنی چاہیے، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ جنگ کی شکل میں نہ آئے۔ اچھا جی پروفیسر صاحب، یہ تو آپ نے ان کا بتا دیا۔ اب میں دیکھیں لوگ بہت، مجھے ابھی بھی میسیجز بڑے آ رہے ہیں، یہ مجھے بتائیے کہ نواز شریف صاحب چلے گئے باہر، آپ نے کہا تھا کہ انہیں کچھ ریلیف تھوڑا سا ملے گا، اور وہ باہر چلے گئے، ان کی طبیعت وہاں پر لگ ایسا رہا ہے کہ ماشاءاللہ بڑے حشاش بشاش ہیں، بیمار تو وہ نہیں ہیں، کیونکہ ڈاکٹر بھی اب کہہ رہا ہے جی میں یہ پرائیویٹ ہے چیزیں میں نہیں بتا سکتا۔ ستارے کیا بتاتے ہیں نواز شریف؟ ستارے یہ بتاتے ہیں کہ ان کی وجہ سے جو تانا بانا بنا ہوا ہے، مثلا پارٹی ہے، اس میں اب گڑبڑ ہو جائے گی، وہ نہیں رہے گی بات، تبدیلی تو شروع ہو جائے گی، اور وہ جو باہر گئے ہیں وقتی طور پر گئے ہیں، یا جیسے پلانٹ کہہ رہے ہیں وہ واپس نہ آئیں، پلانٹ سے یہ بھی نشاندہی ہو رہی ہے۔ تو پھر دیکھیے، لیکن میرے نزدیک جیسے میں نے آپ سے پہلے ایک دفعہ عرض کیا تھا
23 مارچ کے بعد ایک جو منوز پلانٹ جس کا سایہ ان پر پڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ڈپریس ہیں، ان کی شکل میں بھی تبدیلی آ گئی ہے اس ڈپریشن کی وجہ سے، آپ نے نوٹ کیا ہوگا، وہ پلانٹ چھوڑے گئے ان کو 4 مہینے کے لیے. اچھا فار 4 months. فار 4 months. وہ دوبارہ آ جائے گا 6 مہینے کے لیے آفٹر 4 months. وہ کس شکل میں آتا ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ کون سا اس پلانٹ ان کو دوبارہ کس طرح اپنی طرف کھینچ لیا ہے. لیکن 20 دسمبر کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے یہ پلانٹ ان کو چھوڑ جائے گا. اچھا تو دس از ہاؤ تھنگز آر گوئنگ آن ایز فار ایز. لیکن پارٹی میں جیسے کہ شہباز شریف کی ڈیٹ آف برتھ جیسے مجھے بتائی گئی ہے، جیسے مریم نواز کا کچھ رول ہوگا؟ مریم نواز کا جو آگے، آپ ویسے ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ مریم کے ستارے بڑے خراب ہیں، ٹھیک نہیں ہیں. سر مجھے حکومت کے حوالے سے اچھے نظر آئے تو میں کہوں نا اچھے ہیں. ان کا پلانٹ ٹھیک نہیں ہے. مریم صاحب کا سیاسی جو انہوں نے پلاننگ کی ہے، پلانٹ ان کو نہیں چلنے دے گا. اور ابھی لگ یہی رہا ہے کہ وہ بالکل زبان بندی ہو گئی ہے. وہ آئی ہیں وہاں پر احتساب عدالت میں تو بھی نہیں بات کی انہوں نے، بالکل خاموش ہیں. اور اب ان کی جستجو یہ ہے کہ وہ باہر چلی جائیں. باہر کا کچھ سفر نظر آ رہا ہے آپ کو؟ باہر جائیں یا ادھر رہیں، شی ہیز پرابلم. اچھا رکاوٹیں ہیں. شی ول ہیو ٹو فیس دیٹ آفٹر 23 مارچ پارٹیکولرلی. بہت بڑی رکاوٹ آ جائے گی. اس رکاوٹ کا مقابلہ کریں گی تو ظاہر ہے مقابلہ کرنے میں ان کو اور پریشانیاں مصیبتیں جیسے کہ مقابلہ کرنے میں ہوتا ہے عموماً، تو وہ ان کو فیس کرنا پڑے گا. تو شی از ناٹ اے اسموتھ فیوچر، لیٹ می ٹیل یو. ان کو کوئی ایسا مستقبل نہیں ہے جس میں سینس آف ویل بینگ ہو، جس میں یہ ہو کہ میں نے سیاسی طور پر اپنا راستہ بنا لیا ہے. ایسا نہیں ابھی رکاوٹیں ہیں سر، بہت بڑی رکاوٹیں ہیں. اور سب سے حیرت انگیز بات میرے لیے وہ یہ ہے کہ ان کے کہیں والد سے اختلافات نہ شروع ہو جائیں. اور اگر اختلاف والد سے نہ شروع ہوئے تو پھر ان کو ویسے والد کی وجہ سے کوئی پریشانی آ رہی ہے. تو یہ سموتھ نہیں ہے طریقہ ان کا جو وہ اختیار کر رہے ہیں. اور ابھی 2-2.5 سال ایسے رہے گا، 2-2.5 سال 2023 تک. اگلے انتخابات تک ایسے ہی رہے گا. اب یہ آپ میڈیا کے لوگ ہیں، یہ آپ جانیں، آپ کے اپنے طریقہ ایک حالات کو تجزیہ کرنے کا، پڑھنے کا، وہ آپ ایک جانیں. اور خاندان ہے، میں ہمیشہ آپ سے سوال کرتا ہوں، میں کیا کروں، لوگ جاننا چاہتے ہیں. ایک خاندان ہے نہیں، میں زرداری. پھر ستاروں کی روشنی میں مجھے بتانا پڑتا ہے نا. بالکل انہی کی روشنی میں بتائیں. وہ کئی دفعہ آپ ایگری نہیں کرتے. میں پھر آپ سے یہی عرض کرتا ہوں کہ پلانٹ یہ کہہ رہے ہیں. میں انسانی طور پر ممکن ہے کسی پارٹی کا حق میں ہوں گا، لیکن پلانٹ ممکن اس کے خلاف ہوں. تو تبدیلی آ رہی ہے. مجھے لگتا ہے سسٹم ول چینج، کنسیپٹ آف گورنمنٹ از گوئنگ ٹو بی چینج، اینڈ سم بیسک change basic fundamental changes you are forcing. Changes are in the offing after January. اور ان کا اس سے پہلے بھی وہ ظہور پذیر ہو سکتی ہیں، پہلے بھی ان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. وہ تبدیلیاں پہلے ہی آ سکتی ہیں ایسا ایسا. اچھا ٹھیک ہے. یہ تبدیلیاں جو ہیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو تبدیلیاں آئیں، یہ جو اس وقت حکمران ہیں عمران خان، یہ خود تبدیلیاں لے آئے. سر اینی تھنگ کین ہیپن. میں اس یعنی تبدیلی سے مراد عام طور پہ یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ پاکستان میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بس جی کوئی اقتدار پہ قبضہ کر لے گا، بس جی کوئی نکل جائے گا، بس جی کو گر جائے گا. لیکن جیسے پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ اب بس کیا ہونے والا ہے، تو وہ خود ہی کین چینج دا سسٹم ہمسیلف. پروفیسر صاحب مجھے لگتا ہے سم بگ چینج بیسک چینج از کمنگ. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جیسا بھی آپ فرما رہے تھے، یہ ان کو خود بڑے پریشر میں وہ آنا، ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے اس پریشر سے گزرنا ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہوگا، اگر گزر گئے پھر آگے چل کر صورتحال ان کی گرفت میں آ جائے گی. اور وہ جو وہ تبدیلیاں چاہتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، یا ممکن اس تبدیلی کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہو جائے جو وہ لانا چاہتے ہیں. کیونکہ یہ تبدیلی واضح نظر آ رہی ہے. اینڈ اٹ از ناٹ اے آرڈینری what we call change, it is fundamental change, basic change. Concept of government is going to be changed. دیکھیں نا، کنسیپٹ آف گورنمنٹ اگر رشوت کے بغیر کام ہونا شروع ہو جائے، اگر لا انفورس ہو جائے، اگر غریب آدمی کے لیے منصوبے بننے شروع ہو جائیں، تو پھر تو وہ جو کنسیپٹ آف گورنمنٹ ہے وہ چینج ہو گیا نا. کیونکہ ابھی تک تو یہ سسٹم، دس سسٹم از فار دا ریچ اینڈ بائی دا ریچ. You come to the point now. اب آپ اس بات پر آ گئے ہیں، یہی وہ پلانٹ کرنے والے ہیں.
یہی تو وہ ہر چیز کو چھیڑ جائیں گے اور ہلا دیں گے اپنی جگہ سے. آپ خود بخود میری طرف آ گئے. اسی کا نام وہ چینج ہے جو یہ پلانٹ لانے والے ہیں. اچھا یہ پوری دنیا یہ تو جو لگے ہوئے ہیں تو یہ تو ہم نے پاکستان کو سامنے رکھ کر بات کی ہے. یہ آخر پوری دنیا ان کے زیر اثر ہے. تو یہ بہت بڑے کسی تبدیلی کا بھی باعث بن سکتے ہیں. کوئی دنیا میں بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے. مثلا اس وقت سپر پاور ایک ہی ہے، وہ امریکہ ہے. چائنا کے ساتھ اس کا سٹینڈ آف ہے، اور بھی کئی ریجنز میں مختلف اختلافات ہیں. کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور جو بیلنس آف پاور ہے وہ بدل بھی سکتا ہے. یہ سب سے جو بڑی برائی ہوتی ہے اس کو اپنی ذات میں لیتے ہیں عموماً. تو میں نے جب باتوں باتوں میں سپر پاور کا نام 2-3 دفعہ لیا ہے، وہ یہی چیز ذہن میں رکھتے ہوئے کیا ہے کہ وہ اس وقت سب سے بڑی برائی ہے سن 81 کے بعد، جب بش نے کہا تھا کہ نیو آرڈر از کمنگ. اس وقت سے لے کر اب تک جو ہو چکا ہے آپ کے سامنے ہے. یہ پلانٹ ایسی چیز کو سامنے لاتے ہیں اور ان کے خلاف تاریخ شروع ہو جاتی ہے، جنگ شروع ہو جاتی ہے، یا ایسے ایسے تبدیلی آنے شروع ہو جاتی ہے. پروفیسر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آج کی جو گفتگو ہے وہ بالکل ان بڑے پلانٹس کے بارے میں کی گئی، ہم نے کی جو آنے والے دنوں میں لگ رہے ہیں اتصال جن کا ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں تبدیلی آئے گی. لیکن تبدیلی سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی مطلب یہ حتمی طور پہ نہیں ہے کہ کوئی اور بندہ حکومت کو ٹیک اوور کر لے گا، کوئی یہ گورنمنٹ کولیپس کر جائے گی، کوئی نئی گورنمنٹ بنے گی. تبدیلی آئے گی. ہو سکتا ہے کہ جیسے پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ 3 ہفتوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بالکل نظام میں بدل دوں گا. ہو سکتا ہے پرائم منسٹر خود یہ کر لیں. بہرحال پلانٹس جو بتا رہے ہیں کہ جنوری میں تبدیلی ناگزیر ہے اور وہ سٹیٹس کو ختم کرے گی. اس سے پہلے سختی بھی ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال تبدیلی ضرور آنے والی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.